اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ مہینے پہلے اپنی چچا زاد کے ساتھ شادی کی۔ فرط محبت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی باہوں میں برہنہ لیٹنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان حالات میں جمع نہ کیا جائے تو کیا صبح کی نماز غسل کے بغیر ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنے ذکر کو نہ چھونے کی صورت میں، صرف عضو تناسل کو چھونے کی حالت میں، عضو تناسل کو چھونا اور صرف ایک فریق یا دونوں فریقوں سے مزی کا خروج۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالات کا شافی جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں گی۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر صورتحال وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے تو پہلی اور دوسری حالت میں غسل واجب نہیں۔ اسی طرح جب اس طرح دخول نہ ہو کہ حشفہ فرج میں داخل ہو جائے تب بھی غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر آلائے تناسل کا اگلا حصہ داخل ہو جائے تب غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت کا حکم بھی تیسری حالت جیسا ہی ہے، صرف یہ فرق ہے کہ مزی کے نکلنے کی وجہ سے آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے ذکر اور خصیوں کو دھو لے۔ اس طرح عورت کا بھی مزی نکلنے کی صورت میں اپنی فرج کو دھو لے۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آدمی کے لیے بیوی کے ساتھ غسل جنابت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، کسی بھی آدمی کے لیے ایک ہی برتن میں اپنی بیوی کے ساتھ غسل جنابت کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچے ہوئے پانی سے غسل جنابت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی نے ایک ٹب میں غسل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو یا غسل کرنے کے لیے آئے تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں جنبی تھی۔ آپ نے فرمایا، پانی جنبی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد اور نسائی نے ایک صحابی سے بیان کیا ہے کہ اس نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور عورت کو آدمی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے اور ایک ساتھ چلو بھرنے سے منع فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ بخاری و مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو چھوتے۔ بخاری کے ایک لفظ میں ہے، ایک ہی برتن سے ہم ایک ساتھ اسے چلو بھرتے، اور مسلم کے لفظ ہیں، ایک برتن سے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، کبھی وہ مجھ سے پہلے لے لیتے اور کبھی میں، حتیٰ کہ آپ فرماتے مجھے کرنے دو، میں کہتی مجھے کرنے دو۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد و عورت کا ایک ہی برتن سے غسل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل یا وضو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر مزید پانی میسر ہو، احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔